إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پھر سے ایک مرتبہ اس جمعہ کے لیے اس عید کے لیے اکٹھا کیا پیش بہا درود و سلام سارے انبیاء علیہم السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین آج کے جمعے کا
جو موضوع میں نے اختیار کیا ہے وہ منافقانہ کردار کی پہچان ہے کہ منافق ہوتا کون ہے، منافق کی صفات کیا ہیں، منافق کا کردار کیسا ہے، منافق کی خصوصیتیں کیا ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ نے کہا کہ یہ منافق خود دھوکے میں ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور یہ لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، اور اگر نماز ادا بھی کرتے ہیں یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ اچھا، یہ منافقین کون ہیں؟ منافق کہتے ہیں دو چہرے والے کو، دو خصائص والے کو، دو طریقے والے کو۔ مسلمانوں کے پاس جب آتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کافر ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک، یہ اپنے معاملات میں بہت شک و شبہ میں ہیں، کبھی یہاں ہوتے ہیں اور کبھی وہاں ہوتے ہیں، ایک جگہ ان کا پاؤں نہیں ٹکتا ہے، کیونکہ دو چہرے والے ہوتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، جسے گمراہ کیا ہوا ہے، اسے کوئی سیدھی راہ تک نہیں لا سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ منافق جو ہیں معاشرے میں کب وجود میں آتے ہیں؟ جب معاشرے میں مسلمان غالب ہوتے ہیں تو منافق جو ہے معاشرے میں وجود میں آتے ہیں، یہ دو چہرے والے وجود میں آتے ہیں۔ جس معاشرے میں مسلمان کمزور ہو وہاں منافق کی دال نہیں گلتی، وہاں منافق کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہاں منافق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ مکے مدینے کی مثال لے لیں، مکے میں مسلمان کمزور تھے، وہاں پر منافق نہیں تھے، منافقوں کی ضرورت نہیں تھی۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینے کی جانب آئے، مدینے میں جب اسلام پھلا پھولا، جب مدینے میں اسلام غالب آیا تو منافق بھی پیدا ہو گئے۔ جہاں اسلام ہوتا ہے، جہاں اسلام غالب آتا ہے، منافق بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، منافق کی کیا پہچان ہے؟ منافق کی جو کیا خباثتیں ہیں، منافق کی جو کوششیں مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں، ان کو بتانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا سینکڑوں آیتوں میں منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کو اٹھانے شروع سے ہی سورۃ البقرہ پہلی چار آیتیں مومنوں کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمائی، پھر 2 آیتیں کافروں کے تعلق سے بیان فرمائی، اس کے بعد 13 آیتیں لگاتار منافقین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی خباثت اور ان کی کوششیں مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ
لیے مجھے اور آپ کو ان کی ان شرارتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کی ان شرارتوں سے بچا جائے۔ میرے بھائیوں، منافق کو جاننا بے حد ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ جہاں اللہ کے رسول کے دشمن ابو لہب تھے، جہاں اللہ کے دشمن جو ہے جہل تھا، جہاں اللہ کے دشمن ولید بن مغیرہ جیسے لوگ تھے، جہاں اللہ کے دشمن جو ہے اللہ کے اور رسول کے دشمن کئی لوگ تھے، لیکن اللہ نے حقیقی دشمن منافق کو بتایا۔ سورۃ المنافقون میں اللہ نے فرمایا ہم العدو فاحذرہم، یہی اصل میں حقیقی دشمن ہے، لہذا آپ کو ان دشمنوں سے بچنا چاہیے۔ یہ منافقین کیسے مسلمانوں کی صفوں میں آ کر مسلمانوں کی صفوں میں دراڑ داڑ کر نکل جاتے ہیں، ہم اور آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے، اسی لیے سترک رہنے کی ضرورت ہے، اسی لیے ہمیشہ اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عہد نبوی میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سرسری نظر دیکھیں، ان کی زندگی پر سرسری نظر ڈالتے ہیں، واقعات کی روشنی میں ڈالتے ہیں، تو ان منافقین کی خباثت ہمیں معلوم ہوتی ہے، ان منافقین کی شرارتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ طویل فہرست ہے، خباثتوں کی لمبی لسٹ ہے، ان میں سے بعض چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، جب تیسری ہجری کو غزوہ احد ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار کی جانب سے 3000 لوگ آنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اعلان کر دیے کہ کفار وہاں سے نکل چکے ہیں، ہماری باری ہے، ہم مدینے سے نکلیں گے۔ 1000 لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ نکل پڑے۔ آدھا راستہ تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین، اپنی ذہنیت کے 300 لوگوں کو جو ہے واپس لے کر مدینے کی طرف چلا گیا، کوئی عذر بتا کر جو ہے مدینے کی طرف جو ہے نکل پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ساتھ نہ دیتا تو تم جو ہے اس جنگ کے میدان میں کھڑے نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں، حوصلہ ختم کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے حوصلے کو برقرار رکھا اور مسلمان جو ہے جنگ احد میں جنگ لڑ کر ثابت قدم رہے۔ میرے بھائیوں، اگر ان کی خباثتوں کی لسٹ دیکھیں تو سب سے برا کام، سب سے خبیث کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے انہوں نے کھلواڑ کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی۔ رئیس المنافقین کیا کیا؟ غزوہ بنو المصطلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی، ایک صحابی ان کے ساتھ ان کو لے کر آنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گئے۔ رئیس المنافقین کو بہانہ مل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کسر نہیں چھوڑی، تہمت لگائی، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی تہمت اللہ کے رسول کی بیوی کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب کیا ہے، ایسی بیوی پر تہمت لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول اور دیگر اصحاب جو ہے صبر کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے صبر کیا۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سورۃ النور میں ان کی براءت کا اظہار کیا، ان کی پاکیزگی کا اقرار کیا، اور اہل علم بتاتے ہیں کہ جہاں سورۃ النور میں اللہ نے ان کی براءت کا اظہار کیا، وہیں پر ان لوگوں کو جو اس تہمت میں شامل تھے ان کے لیے غصہ کیا، ان کے لیے غیظ و غضب جو ہے ڈھایا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا غصہ جو ان آیتوں میں جھلکتا ہے، دوسری کسی قرآن کی آیت
اللہ کا غصہ نہیں جھلکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں منافقین اس میں شامل تھے، بعض مسلمان جن کے 3 صحابہ کا نام آتا ہے وہ بھی جو ہے اس تہمت میں شامل ہو گئے، حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح اور اسی طرح حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا، یہ تینوں صحابہ اس میں شامل ہو گئے۔ یہ تہمت تھی۔ اللہ نے کہا اے مسلمانوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب یہ لوگ تہمت لگا رہے تھے تو تم خاموش رہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس کے مقابلے میں کہتے اور کہتے سبحانک، اللہ کی ذات پاک ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات پاک ہے۔ کہنے کا مطلب اللہ کا یہ ہے، اللہ جو ہے مثال دے رہا ہے، اہل علم کہتے ہیں یہاں اللہ کی ذات پاک ہونے کا مطلب یہ ہے، اللہ کی پاکیزگی اللہ نے بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائے ہیں، گویا انہوں نے اللہ کے رسول پر تہمت لگائی ہے، گویا اللہ کے رسول پر تہمت لگائی ہے، گویا انہوں نے اللہ پر تہمت لگائی ہے۔ یہ اللہ پر بڑا الزام تھا، یہ اللہ کی قدرت پر بڑا الزام تھا۔ اللہ نے کہا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَقُولُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ بد چلن عورت کا انتخاب کرے۔ یہ منافقین کا شر اس قدر انگیز تھا، جو منافقوں نے ایسی چال چلی تھی۔ اس کے بعد جب یہ برات نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 صحابہ پر 80 کوڑے برسائے جائیں اور منافقین کو چھوڑ دیا گیا، تاکہ ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تھا، دنیا میں ان کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا معاملہ تھا۔ اسی طرح ایک ان کی خباثت یہ بھی تھی کہ انصار اور مہاجرین جس طرح اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہ رہے تھے، انہیں یہ دیکھا نہیں گیا، ہمیشہ جلتے تھے، ان کے دلوں میں جلن ہوتی تھی، ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ کسی طرح ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً وحی نازل کرتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑے، کوئی اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ چیزیں منافقین کی خباثت اور شرارتیں تھی۔ اسی طرح منافقین کی خباثت یہ تھی کہ مہاجرین کا مدینے میں رہنا منافقین کو بڑا گراں گزرتا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مہاجرین جو ہے مدینے میں زندگی گزارے، مدینے میں پرسکون زندگی گزارے۔ غزوہ بنو المصطلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان غزوے میں شریک ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے منافقین بھی شریک ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اس نے کہا کہ ہم جب مدینے کو واپس لوٹ جائیں گے تو مدینے کے عزت والے لوگ، عزت دار لوگ، ذلت والے لوگوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ سورۃ المنافقون میں اس طرح کھینچا ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب ہم مدینے کو چلے جائیں گے، ہم میں سے جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلت والے لوگوں کو مدینے سے نکال کر پھینکیں گے۔ یہاں عزت دار لوگوں سے اس نے مراد لی تھی مدینے والے انصار اور انصار کے جو 2 قبیلے تھے ان سے مراد لیا تھا، اور ذلت والے وہ تھے جو مہاجرین کو اس نے ٹارگٹ کیا تھا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، صحابہ اپنی تلوار کو ننگی کر لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک حکم دے دیجئے، اس کی گردن آپ کے قدموں پر ہم لا کر رکھ دیں گے۔ اور اس کے بالمقابل رئیس المنافقین عبداللہ کے ایک بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام، باپ منافق ہے، بیٹے جو ہے صحابی ہیں،
میرے باپ نے ایسے کیا ہے، مہاجرین بھائیوں کے متعلق ایسی بات کی ہے اور میرے باپ کے خلاف جو ہے قتل کی سازش ہو رہی ہے، فوراً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے مہاجرین بھائیوں کے تعلق سے ایسا کہا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے حکم دیجئے، میں میرے باپ کو قتل کروں گا اور اس کی گردن جو ہے اس کا گردن آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، کیونکہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے باپ کو کوئی مسلمان میرا